یہ جملے مبارک سنے آپ بیدار ہوئے، آپ نے فوراً کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جس پہ تو راضی ہے اسی پر حسین راضی ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا، ایک مقام ایسا آیا، اسی اختتام کی طرف آتے ہیں، جہاں آپ کا گھوڑا مبارک جس کا نام مرتجز آتا ہے وہ رک گیا۔ جب گھوڑا رکا تو آپ نے گھوڑا تبدیل کیا، وہ بھی نہ چلا، حتیٰ کہ 7 گھوڑے تبدیل کیے۔ آپ نے وہاں جو 2-4 بندے گزرے، آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ اس نے کہا اس کو غازیہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ انہوں نے کہا اس کو سچیہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ انہوں نے کہا اس کو غاشیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ انہوں نے کہا حضور اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے حضرت مولا پاس سے فرمایا پاس تھوڑی مٹی اٹھاؤ۔ مٹی آپ نے ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا، آپ نے فرمایا اس مٹی سے ہمیں کرب کی بلا کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی مٹی ہے جو میرے نانا نے میری نانی حضرت سلمہ کو عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ نے وہاں کے جو سرداران تھے، جو اس جگہ کے مالک تھے، ان کو بلایا۔ آپ نے فرمایا یارو بتلاؤ اس جگہ کی کیا قیمت لوگے؟ تم مالک ہو؟ انہوں نے کہا یا حسین اب مالک ہیں، آپ جو چاہیں حکم کریں، لیکن یہ بتلائیں آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر اس مٹی کو لینا چاہتے ہیں، اس زمین کو لینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سلیمان نبی کا تخت رک گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کا پاؤں زخمی ہو گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرتے وقت انبیاء نے پناہ مانگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسافر رات کو رکنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ یہاں خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، تم لوگ کیا؟ کربلا کہتے کسے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بات آپ کے بارگاہ میں ذکر کروں کہ جو آسمان سے پانی برسے بارش کی صورت میں، اسے کہتے ہیں بادل، بارش۔ جو پانی جم کر برسے اسے کہتے ہیں اولے۔ جو پانی نیچے زمین پر بہتا ہوا چلے اسے دریا اور نہر کہتے ہیں۔ جو پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلے اسے زمزم کہتے ہیں۔ جو نیچے سے پھوٹے اسے چشمہ کہتے ہیں۔ جو نیچے سے اوپر جائے اسے پاک کہتے ہیں، اور جہاں پانی رک جائے اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ نے جب یہ باتیں ساری کر لی، انہوں نے کہا حضور والا 20,000 درہم اس کے مل جائیں تو بہت بڑی قیمت ہے۔ آپ نے حضرت غازی عباس سے فرمایا کہ جب ہم چلے تھے ایک صندوق مجھے بطور امانت دیا تھا، اس کے اندر 60,000 درہم ہے، وہ لے کر آؤ۔ 60,000 درہم مولا کائنات کے نقطۂ جگر نے منگوائے۔ آپ نے فرمایا یہ 60,000 درہم لو، 20,000 اس جگہ کے، آپ نے فرمایا 20,000 ہمارے کفن دفن۔ آپ نے فرمایا 20,000 جو یہاں زائرین آتے رہیں گے، یہاں قیام کرتے رہیں گے، ہمارے مزارات میں فاتحہ دیتے رہیں گے، جب تک تمہاری سانس میں سانس چلتی رہے گی، ان کا لنگر آج کے بعد تمہارے ذمہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات! اتنا احسان ہے مولا کائنات کا اس امت پر، آپ کا اس دھرتی پر، کہ آپ نے جس جگہ جہاد فرمایا وہ جگہ بھی آپ نے خود خرید فرمائی، سبحان اللہ، کفن کے پیسے بھی خود عطا فرمائے، اور پھر آپ نے زائرین کے لیے خدمت کا انتظام بھی خود کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مہمان بنتے ہیں آپ کے دسترخوان کے، سبحان اللہ، اور یہ ڈیوٹی آپ کے مقدر میں آئی ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں۔ اصل مالک تو وہی ہے، اور یہ ان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ مولا حسین نے ان کو ڈیوٹی کے لیے قبول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اور ہم جمع ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یا آستان رب کعبہ کی قسم، رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جہاد کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہمیں دے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ ہماری نسلوں کو محب اہل بیت جو ہے اس کا سبق سکھا رہے ہیں۔ یہ بڑا عظیم فریضہ ہے، بڑی مشکل ذمہ داری ہے، رب نے ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ اس ذمہ داری میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مولا کائنات کے لخت جگر نے
وہاں کے رہنے والے بچوں کو بلایا. آپ نے فرمایا اگر تمہارے والدین ہمیں دفنانے کے لیے ان یزیدیوں کے ڈر سے یہاں پر نہ آئے, آپ نے فرمایا پھر ہماری طرف سے چند باتیں ہیں, تم گھروں سے برتن لے آنا, ہمارے جسموں پر ریت ڈالتے رہنا, تمہارا کھیل پورا ہو جائے گا, ہمارا دفن مکمل ہو جائے گا. مولا کائنات نے سب باتیں ارشاد فرمائی. 2 محرم کو قافلہ آتا رکھتا ہے کیونکہ ٹائم صرف 2 راتیں بچ گئی ہمارے پاس, اور 2 محرم کو ہی عمر بن سعد آ جاتا ہے. عمر بن سعد یہ بیٹا ہے حضرت سعد بن وقاص کا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں. کل صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. بعد نبی نے فرمایا سعد بن وقاص میرے ماں باپ تجھ پر قربان. سبحان اللہ. اور سعد بن وقاص وہ ہے جن کو میرے آقا نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی. اشرف مشرف میں آپ کا نام آتا ہے, لیکن بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ آپ کا بیٹا حسین ابن علی کے مد مقابل ہے. تب تو تاج ہے اور لالچ ہے, آنکھوں پر وہ پٹی باندھی اور عہدوں میں اور پیسے کی بندر بانٹ میں آنکھوں پر وہ پٹی باندھی کہ محبت اہل بیت کا سبق بھول گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا. 6 تاریخ شام کو وہ خونی شام ہے جب امام علی مقام کے گھرانے پر پانی بند کر دیا گیا. ذرا غور کریں ان جملوں پر, پانی ان پر بند کیا گیا جو ساتھی کوثر ہے. قیامت کے دن جب سب کی زبانیں باہر آئیں گی, نفسی نفسی پکار رہے تھے, یہ وہ خاندان ہے جو لوگوں کو کوثر کے جام دلا رہا ہوگا, جو کوثر کے مالک ہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان کے مالک ہیں. گدھے بھی پانی پی رہے ہیں, خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں, چرندوں پرند بھی پانی پی رہے ہیں, لیکن اہل نبوت پر پانی بند کر دیا گیا, ظلم انتہا کر دی گئی. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی تمام چیزیں, دنیاوی تمام باتیں یہ اس خاندان کو کمزور کرنے والی نہیں تھی. یہ وہ خاندان ہے, یہ وہ شان والا خاندان ہے کہ ان کا حضرت اسماعیل 6 ماہ کا بچہ اگر ایڑی رگڑے تو اب زمزم کا چشمہ جاری فرماتے. اتنی شان کے مالک ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس نے کبھی سوال نہیں کیا. آج لوگ اپنی اپنی مرضی کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی طلب کیا. رب کعبہ کی قسم ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جس حسین نے رب سے پانی نہیں مانگا, جس حسین نے رب سے سوال نہیں کیا, ان لعنتیوں سے سوال کرنا آپ کی شان اور آپ کے مقام کے خلاف تھا. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین, ارے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی. اور مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے, ارے مانگا تک اب حسین نے پانی پورا تھا. جو اتنی شان کے مالک ہوں. آپ اللہ کا قرآن میں ہے حضرت بی بی مریم کو پانی کی طلب ہوئی, درد ذیح ہوا, بچے کی ولادت کا وقت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس پر اپنا پاؤں مارو. پاؤں مارا تو اپنے اس درخت کو ہرا فرما دیا, کھجوریں لگ گئی. اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي, ساتھ ہی پانی کی نہر جاری ہو گئی. کھجوریں کھا لو اور پانی پی لو اور اپنے جی کو ٹھنڈا کر لو, سکون مل گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا رَبِّ بِرِجْلِكَ, 23واں پارہ, اے ایوب اپنے پاؤں کو مارو ٹھوکر. جب ٹھوکر ماری رب نے چشمہ جاری فرمایا, آپ نے غسل کیا, رب نے سب بیماریوں کا خاتمہ فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی, آپ سے فریاد کی, آپ نے پتھر پر سا مارا, رب نے 12 چشمے جاری فرما دیا. اللہ کا قرآن پہلا سپارہ, یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری فرماتا ہے. حضرت بی بی مریم کو چشمہ عطا فرماتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو پانی کا چشمہ عطا فرماتا ہے. یا اللہ حسین ابن علی کو کیوں نہیں عطا فرماتا؟ اشعار کا جواب ہے, غیب سے آواز آتی ہے. اسماعیل نے پانی مانگا, رب نے عطا فرمایا. بی بی مریم نے پانی مانگا, رب نے عطا فرمایا. حضرت ایوب نے پانی مانگا, رب نے عطا فرمایا. حضرت ایوب کی طاقت جواب دے گئی, طاقت ایوب نبی کی تھی. حضرت اسماعیل کی طاقت جواب دے گئی, طاقت اسماعیل نبی کی تھی. حضرت بی بی مریم کی طاقت جواب دے گئی, طاقت بی بی مریم کی تھی. لیکن یہاں سے ہے ذات حسین کی ہے, طاقت مصطفیٰ کی ہے. رب فرماتا ہے
حسین نے پانی ہی نہیں مانگا، حسین صبر کا وہ عظیم سپہ سالار ہے، قیامت تک بڑے بڑے صبر کرنے والے آئیں گے، لیکن سب کا امام حسین ابن علی ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا۔ شب عاشورہ ہے، شام کو عمر بن سعد نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے پیغام بھیجا، اے عمر اگر تو نے اپنے آخرت کو برباد کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، آج کی رات ہمیں عبادت کرنے دے، کل جو تیرا جی چاہے تو کر لیا۔ آپ نے تمام رفقا کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں کسی سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں سب سے راضی ہوں، اور جس نے چاہا ہے، جو چاہتا ہے مجھ سے جنت کا وعدہ لینا وہ جنت کا وعدہ لے لے، قیامت کے دن جنت بھی لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے اونٹ بھی دیتا ہوں، ساز و سامان بھی دیتا ہوں، ان کی طرف سے امان نامہ بھی لے کر دیتا ہوں، جو جانا چاہے وہ جانے کے لیے راضی ہو جائے، ہم اس کو وہی حفاظت جہاں جانا چاہتا ہے پہنچا دیں گے۔ کوئی کچھ کرنا گیا، چند لمحے گزرے، آپ نے حضرت مولا عباس سے فرمایا اے عباس چراغ آزاد ہو سکتا ہے کسی کو جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چراغ کافی دیر گزر رہا، مولا کائنات کے لال نے فرمایا اے عباس چراغ کو جلا دے۔ گویا کہ میرے مولا جانتے تھے کوئی جائے یا نہ جائے پر میرا بھائی عباس ہرگز نہیں جائے گا، نام نے کیا تو عباس کے لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ وفا پر کچھ لکھوں، نام عباس کے ساتھ قلم ٹوٹ گیا، نام عباس کے ساتھ قلم ٹوٹ گیا۔ وفا کا سردار، وفا کا علمدار، وفا کا شہنشاہ حضرت مولا عباس علیہ السلام، آپ نے چراغ جلایا تو سب کے سب موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو آپ نے فرمایا اپنے سروں کو اوپر اٹھاؤ۔ جب سب نے اپنے سروں کو اوپر اٹھایا آپ نے فرمایا وہ دیکھو جنت بھی تمہاری منتظر ہے، جنت کی حوریں بھی تمہاری منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہ وعدہ نہیں کرتا، وعدے میں بے شمار ہے نا۔ چند عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے، فروری کے مہینے میں 8 فروری کو الیکشن ہوئے، سیاستدان آپ کے پاس آئے، کسی نے کہا کہ ہم آپ کو سولنگ بنوا کر دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے یہ بنوا کر دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے، وعدے سارے پورے ہو گئے۔ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، غور کریں، یہ ہے دنیا داروں کا وعدہ، اور 70 سال سے آپ نے کیا رہے ہیں، لیکن میرے پاک امام نے فقط وعدہ نہیں فرمایا، فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، وہ جنت بھی دیکھ لو، جنت کی حوریں بھی تمہارے انتظار کر رہی ہیں، ان کو بھی دیکھ لو۔ انہوں نے جنت کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا آج کی رات نوافل پڑھو، قرآن پڑھو۔ صبح ہوئی، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی، مولا کائنات مصلی پر آپ نے نماز فجر پڑھائی، آپ اندر تشریف لے خیمے میں، آپ نے قرآن پاک لیا، سر پر امامہ مصطفیٰ ہے، تلوار حیدری ہے، گھوڑے پر بیٹھے، آپ لشکر یزید کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا لشکر والوں تم جانتے ہو روئے زمین پر اس وقت میرے علاوہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے آقا نے میرے بارے میں فرمایا، میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے میرے نانا نے میرے لیے سجدوں کو لمبا کر دیا، میرے نانا نے میرے لیے خطبوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے میں نے اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رب نے ہماری محبت کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے مجھ پر درود نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا سب شانیں موجود ہیں، یہ بتلاؤ کہ میں یہاں پر خود آیا ہوں یا مجھے بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بلایا گیا ہے تو میں نے آ کر اللہ رسول کے فرمان کے علاوہ غلط بات نہیں کی، لیکن اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو یہ جان لو میرے لیے یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن میرے نانا کی شفاعت حاصل مانگو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب رب میرے متعلق سوال کرے گا کیا جواب دوں گا؟ اللہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بچیاں قتل کر دی گئی
اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں گے یا باری تعالیٰ ہمیں بتلایا جائے، ہمارا کیس لگایا جائے، ہمیں کس جرم کی سزا دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں جو بچیاں قتل کی جاتی تھی، زندہ درگور کی جاتی تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ اپنے قتل کے بارے میں سوال کریں گے تو قاتلین جواب نہیں دے پائیں گے، تو بچیوں کے قتل کا جواب نہیں دے پائیں گے جنہوں نے سیدنا امام علی مقام کے ساتھ ظلم عظیم کیا۔ آپ نے ان کی حد الوسع کوشش کی کہ یہ راہ راست پر آ جائے، لیکن انہوں نے کہا یا حسین خطوں کو چھوڑیں، جو آپ کی شان ہے اس کو بھی چھوڑیں، آپ یہ بتلائیں کہ آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے امام نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ کی چھوڑتا، میں مکہ کی چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا یہ جان لو حسین کا سر ہے، کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا، پلید یہ ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی ہم نے آپ کے گھر والوں سے پلیدی کو دور فرما دیا ہے۔ جو پلید ہو وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، یہ پلیدی کے قریب نہیں جا سکتے، یہ تو قرآن فیصلہ فرما رہا ہے، قرآن ڈگری دے رہا ہے۔ یزید ہے پلید، حسین ابن علی ہے پاک ذات۔ اور کربلا کے میدان میں پیغام کیا ملتا ہے کہ میرے امام نے عظیم عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی امام علی مقام نے سجدہ پیدا نہ کیا۔ یزید لعنتی وہ ہے جس نے تخت پر بیٹھنے کے باوجود، ریشم کے بستر پر لیٹنے کے باوجود بھی نماز ادا نہ کی۔ نماز سے تعلق ہونا یزید کا کام ہے، نمازوں کی فکر کرنا حسین ابن علی کا کام ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں امام علی مقام نے جو عظیمت کی داستان رقم کی، پانی بند ہے لیکن اس گھرانے کی شان کا عالم لکھیں، نماز بھی جاری ہے، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے۔ خلوص ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اب جب آپ نے خطبہ دیا اور اب آپ وہاں سے واپس پلٹنے لگے، حضرت حر نے سارے جملے سنے، آپ عمر بن سعد کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اے عمر کیا جو باتیں حسین ابن علی نے کی ہیں ان میں سے ایک بھی تجھے قبول نہیں ہے؟ کیا ان کی کسی بات پر تجھے شک ہے؟ اس نے کہا سچ پوچھو تو نہ شک ہے، نہ ہی ان کی کسی بات سے انکار ہے، لیکن میں مجبور ہوں، ابن زیاد کی طرف سے یہی عادت ہے کہ یا بیعت کرائی جائے یا سر قلم کیا جائے۔ اس نے کہا اچھا یہ تمہارا فیصلہ ہے، میں بھی فیصلہ کر چکا ہوں۔ اپنے خیمے میں آیا، اپنے بھائی موسم بن یزید، اپنے بیٹے علی بن حر کو ساتھ لیا اور اس نے کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھو، پٹی بندھی۔ اب وہ آیا چلتا ہوا امام علی مقام کے خیمے کے باہر اور آ کر اس نے التجا کی، اس نے کہا یا حسین کرم فرما دیں، میں وہ ظالم ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو یہاں رکنے پر مجبور کیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا یہ اتنے سخت دل ہے، دنیا کی لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تو میں کبھی آپ کے خاندان کے ساتھ سلوک نہ کرتا۔ یا حسین میں معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ بعد حسین نے فرمایا اے حر تو علی کے لال کے پاس آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چل کر آئے اور ہم تیری معافی قبول نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نام ہم نے دیا تھا، تیری ماں نے رکھا تھا تیرا نام حر۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اس نے کہا یا حسین پھر سب سے پہلے جہاد کی اجازت مجھے عطا فرما۔ بس اختتامی جملے آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت حر آئے لشکر یزید کی طرف، آپ نے فرمایا اگر کسی ماں نے کوئی بہادر پیدا کیا ہے تو آج میرے سامنے آ جائے۔ کون ہے وہ جو حضرت حر کے سامنے ہے؟ وہ حر جس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، جس کا روح و دبدبا 1000 کے لشکر پر اکیلا بھاری پڑنے والا۔ بلا کر آپ لشکر یزید کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے جہاں آپ کی تلوار جاتی ہے سر قلم نہ نہیں ہے، بلا کر ان لانتے نے آپ پر تلواروں کی تیروں کی بارش کر دی اور آپ نڈھال ہو کر گرے۔ مولا کائنات کا لال تشریف لائے، آپ نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ آپ نے فرمایا اے حر ایک انعام میرے حصے کا بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے
سب سے پہلے لشکر حسین کی طرف سے جہاد کا علم بلند کیا ہے. آپ نے اپنے پاک جیب سے ایک رومال نکالا. آپ نے فرمایا مجھے یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ وہ رومال ہے جو میری پاک ماں نے اپنے پاک ہاتھوں سے میرے لیے تیار کیا تھا. آپ نے فرمایا آج ہم تجھے انعام عطا فرماتے ہیں. آپ نے اس کے ماتھے سے خون جاری تھا, وہاں پر رکھا تو اس کا خون رک گیا. واحد لشکر کا یہ شہید ہے جس کا سر قلم نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا, ان کو ڈر تھا اگر اس کا سر قلم کیا گیا تو سارا قبیلہ ہمارے مد مقابل آ جائے گا. اور حضرت حر کو دفنا دیا گیا. بس اختتام کرتا ہوں. 645 سال کے بعد محمد اسماعیل صفوی, بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی, بنو عباس کی ختم ہو گئی, اس کی حکومت آئی. اس نے حضرت حر کے بارے میں پڑھا کہ پاک حسین نے آخری وقت میں اسے رومال عطا فرمایا تھا. اب اس نے اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے. یہ لشکر کو لے کر چلا, حضرت حر کے مزار پر آیا. رات کے وقت وہاں پر خیمہ لگا کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کوئی یہاں اس جگہ کے قریب نہ آئے. پہرے لگ گئے. اس نے چند آدمیوں کو کہا حضرت حر کے مزار کو جلدی سے کھودنا شروع کرو, قبر کو ختم کرنا شروع کرو. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کیسا ڈر ہے. اس نے کہا جلدی کرو ورنہ سر قلم کر دوں گا. حضرت حر کے مزار کو شہید کیا گیا. جیسے ہی مزار شہید ہو اس نے پیچھے ہٹ جاؤ. سب پیچھے ہٹ گئے. قبر کے اندر نیچے اترا. کیا دیکھتا ہے حضرت حر کا جو چہرہ ہے وہ شاید نے کیا کہا تھا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کفن بھی سلامت ہے, حضرت حر کا جسم بھی سلامت ہے. اس نے کفن بھی دیکھا. اس نے پھر ماتھے پر وہ رومال دیکھا. اس نے جیسے ہی وہ رومال پکڑنا چاہا حضرت حر نے اس کا ہاتھ آ گیا. بس یہی جملہ اور یہی اختتام. حضرت حر نے کہا تو مجھ سے میرا کفن مانگ میں دینے کے لیے تیار, مجھ سے میرا جنت کا مقام مانگ رب کعبہ کی قسم میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے میری نیکیاں مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں, جو چاہے مانگ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ رومال اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. اس نے کہا وجہ, اس نے کہا تجھے کیا خبر, جب سے خبر میں آیا ہوں اس رومال کی وجہ سے 70,000 ملائکہ صبح 70,000 شام کو میرے قبر پر حاضری دینے کے لیے آیا.